پیتا ہو. اور میں نے سنا ہے کہ اس محلے میں بھی بعض حضرات شراب پیتے ہیں. شرابی جب تک توبہ نہ کر لے، شراب چھوڑ نہ دے، اللہ کی رحمت کی نگاہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتی. اس مبارک مہینے میں وہ محروم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر اس گندی چیز کو کوئی پیتا ہے، کسی کی عادت ہے، تو وہ باز آ جائے. دوسرے نمبر پر وہ حضرات جو اپنے والدین کی نافرمان ہیں، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ نہیں ہوتی اور رمضان کی رحمتوں سے وہ محروم رہتا ہے. ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں، شکایت بھی آتی ہیں. والدین کی قدر و قیمت، والدین کے ساتھ برتاؤ، یہ بعض جوان جو ہیں وہ نہیں کرتے. تو اس ماہ مبارک میں وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے. ہر وہ جوان جس کے والدین زندہ ہیں غور سے سن لے کہ اگر اس کے والدین زندہ ہے اور اللہ حیات رکھے، زندہ رکھے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدمت کی کیا تعریف کروں. خدمت کس چیز کا نام ہے؟ ابا جی تسانو کی چاہیے، یہ خدمت نہیں ہے. ابا جی تسانو کی حال ہے، یہ خدمت نہیں ہے. خدمت اس کو کہتے ہیں کہ باپ اور ماں، والدین کی طبیعت کو معلوم کیا جائے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، ان کے اشاروں کو سمجھ لیں، ان کے بستر کا انتظام کریں، ان کے کپڑوں کا انتظام کریں، ان کے باتھ روم کا انتظام کریں، ان کے افطاری کا انتظام کریں، ان کے سحری کا انتظام کریں، اور ان کے ہر بات کا، اگر دوائی کھا رہے ہوں تو دوائی کا خریدنے کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے کا وقت پر احترام کے ساتھ ان کو کھلایا بھی جائے. ذرا وہ ان کی توجہ اگر اس طرف ہے تو بیٹے نے، اگر شریف بیٹے کی بات کر رہا ہوں، دوائی پکڑے، ابا جی کہنو نا نہیں، ذرا رک جائیں، یہ کہنو نا بدتمیزی ہے والد کے ساتھ. آپ لے لینا تاسو واخلائے لگ ادرے گا، لگ صبر کا، ذرا صبر کر لو تاکہ اس کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے. والد ہے، مذاق نہیں ہے، 2 پیسے کا افسر ہوتا ہے. اس کے سامنے سارا دن سر کے کھڑے ہوتے ہیں، سر سٹ ڈاؤن ٹو سٹ ڈاؤن، سٹینڈ اپ ٹو سٹینڈ اپ. یہ افسر کا کیوں؟ چند ٹکوں کی خاطر، اور کوئی وجہ تو نہیں ہوتی، وہ ہمارا باپ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کرنا چاہیے. وہ بھی زندگی کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، اس کے بغیر ہمارے آفیسز نہیں چل سکتے، ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتا اگر والدین اس سے ناراض اس دنیا سے چلے گئے. اور حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی اس جوان کے لیے والد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، والد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بعض حضرات اپنے بیوی کو، بڑا نر ہوتا ہے، بے غیرت نمبر 1 کہ اپنے بیوی کو مارتا ہے. تو نے میری والدہ کی خدمت نہیں کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری والدہ کی خدمت کرنے کی. تم میں حوصلہ ہونا چاہیے، تمہیں ہونہار ہونا چاہیے، تمہیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. وہ اس کا احسان جانو، اللہ کا احسان جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی اور وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، یہ موقع تمہیں ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو. تو ایسا شخص جس سے والدین ناراض ہیں، وہ اس مبارک مہینے میں رب العزت والجلالہ اس کی نگاہ و کرم کا مستحق نہیں ہے. خوب غور سے سوچ لو، یہ معمولی خسارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. میں ذکر کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک حکم فرمایا ہے، والدین کے لیے لمبی چوڑی تقریر فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کی عبادت کے سوا بالکل کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے.
یہ ایک فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ پہچاننا چاہیے ایک اور عبادت کیا معنی ہیں، اللہ کے سوا اور عبادت کی کیا معنی ہیں. یہ اگر آپ کو طلب ہے اور اپنے عقیدے کو صاف کرنا چاہتے ہو، ہم تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ اس عقیدے کو معلوم کر لو. اس کے بعد غور سے سنیں، اللہ کا کلام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آپ دیکھ رہے ہیں والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبی پٹی ہے. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو. وہ باہر سے آ جائے اچانک، فوراً اٹھ کے سامنے چلے جاؤ، اس کے سامنے چلا جاؤ، مسکراہٹ پر اپنے چہرے پر لے آؤ. آپ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب ذرا پریشان ہے، کوئی سی بات کر لو کہ اس کی طبیعت ادھر ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے. اس کو تسلی کے الفاظ مہیا کرو، وہ الفاظ کہا کرو. کہاں گئے وہ اولاد، کہاں گئی وہ اولاد؟ میں تو صف میں بھی دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات بیٹے والد کے ساتھ برابر کھڑے ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. اپنے طور پہ کہتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا، فوراً ہٹنا چاہیے، میرے والد کھڑے ہیں. سبحان اللہ، یہ والد کا احترام ہے، ہونا چاہیے اس طرح، ہونا چاہیے اس طرح. ایک لمبی پٹی، ان کے لیے اپنے طاقتور بازو کو عاجز کر دو، ان کے لیے یہ کرو، ان کے لیے یہ کرو. اور آخر میں کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر دے. کما ربیانی صغیرا، اے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر مجھ پر رحم کیا تھا. نہیں کرتے، نہیں کرتے، دیکھتے نہیں آپ؟ ایک والدہ کو دیکھیں، میں تو حیران ہوں. میں ایک عجیب سا واقعہ میں نے پڑھا، ذہن میں آ گئی، آپ کو بھی سنا دوں. ایک شخص نوکری کر رہا تھا پنڈی میں، کراچی میں، کہیں بھی ہو، نوکری کر رہا تھا تو 50 روپے، پرانی بات ہے، 50 روپے اپنی والدہ کو بھیجا کرتا تھا مہینے میں. 50 روپے اس زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی. نوکری ختم ہو گئی بیچارے کی، نوکری ختم ہو گئی. اب اس نے کارڈ لکھا. پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے جانتے ہیں لفافے کے علاوہ ایک کارڈ بھی ہوا کرتا تھا، اس پہ اسٹیمپ لگتا تھا اور کارڈ ہی لگا لے، اس میں عام سی باتیں ہوتی تھی. کارڈ لکھا کہ میری پیاری امی میری نوکری ختم ہو گئی، میری نوکری ختم ہو گئی، اس دفعہ آپ کو پیسے نہیں بھیج سکتا. جیب میں دیکھا تو 42 روپے ہیں، لکھنے والا لکھتا ہے 42 روپے. آیا بڑا پریشان ہے کہ نوکری بھی نہیں ہے، یہ پیسے بھیج دوں تو میں خود بہت پریشان ہو جاؤں گا کھانے پینے کے لیے. باہر نکلا اپنے گھر سے، کہیں راستے میں، بس میں، کسی چیز میں، وہ جیب اس کی کٹ گئی. بمائی کارڈ چور لے گیا، دیکھا تو وہ بھی غائب. اور پریشانی، اور پریشانی. 2-3 دن کے بعد اس کو خط ملا والدہ کی طرف سے کہ بیٹے تم نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے، آپ کے 50 روپے مجھے مل گئے. یہ بڑا پریشان کہ میری والدہ کو 50 روپے کس نے بھیجے، بہت پریشان ہوا. 2-1 دن نہیں گزرے تھے کہ اس جیب پتر کا خط آیا کہ آپ کے 42 روپے کے ساتھ 8 روپے میں نے اور کر لیے اور آپ کی والدہ کو بھیج دیے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ان جوانوں کو جن کی ماں زندہ ہے، جن کی والدہ زندہ ہے. اس کو اپنے باؤں میں اٹھاؤ، اس کے ساتھ رحم کی پیاری پیاری باتیں کرو، اس کا دل لباؤ، اس کو چیزیں نعمتیں لا کر کے دو. یہی حال والد کا ہے. تو یہ دوسرا آدمی ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ ان کی تابعداری نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت آغوش میں نہیں لے سکتی اس کو، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. اور اگر خدا نخواستہ والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور نافرمان ہے، یہ اس کی تابعداری نہیں کہ وہ ناراض چلے گئے ہیں، تو علماء نے اس کا نسخہ یہ بتایا ہے کہ ہر وقت ان کے لیے استغفار، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، شاید کفارہ ہو جائے. اتنا بڑا وہ ہے یہ بات. اور تیسرا آدمی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، افطاری بھی ہے. تیسرا آدمی جو اپنے اقربا کے ساتھ کاٹ لے،
چچے کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، سکا بھائی، چچا، یہ سلسلہ آپ خود جانتے ہیں، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اور صلہ رحمی جو آدمی کاٹتا ہے وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں اس کو نہیں لیتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شیطان کو ورغلاتا ہے، عجیب عجیب باتیں لاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، یہ کیا ہے۔ ہمیں ادھر خیال کرنا ہوگا کہ میرا رب کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ یہ کچھ بھی کہیں، یہ کچھ بھی کہیں، مجھے اپنے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو میرے آخرت کے لیے بہتر ہو، اور وہ وہی ہے کہ اگر وہ کاٹیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے، اگر وہ قریب ہیں تو ہمیں ملاقات کے لیے ہدیہ لے کر کے جانا چاہیے، اور اگر دور ہیں تو ٹیلی فون کرنے چاہیے، اور ان سے وہ باتیں مت چھیڑیں جو درمیان میں آ گئے تھے اور ہمارے درمیان مخالفت پیدا ہو گئی، نہیں وہ نہ چھیڑیں، بلکہ کہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اگر چھوٹا ہے تو آپ ہمارے برخوردار ہیں، کوئی بات نہیں، بھول جاؤ۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں معافیاں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں حج کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنے رمضان کی ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، چند باتیں میں نے عرض کی، وجہ اس کے بار وقت ضائع ہو۔ اچھی باتیں ہیں کہ میں بھی اپنے نفس کو میں ملامت کرتا ہوں، میں سب سے پہلے میں ہوں، اور اس کے بعد آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو ہم وقف کر لیں اس رمضان میں، اوقات کو نکالیں۔ دنیا کا دندہ ختم نہیں ہوتا، ساری عمر 19 رہیں گے، خدا کی قسم 20 نہیں ہوں گے، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں نا 20 نہیں ہوں گے، لہٰذا اس میں سے اوقات نکالو۔ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا اپنے اوقات ادھر ادھر کر لو، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں تبلیغی۔ اپنا بسترا، اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں، کرنے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں چھوڑا، علماء کو کسی نے۔ پرسوں ایک آدمی یہاں لگا ہوا ہے کہ نیچے مسجد والا جو ہے، جو ہی مسجد بنا دی گاڑی بھی آ گئی، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ ہم نے کہا بھائی وہ کھاتا ہے تو کسی سے کھاتا ہوگا، آپ کے لیے تو مسجد مہیا کر دی نا، آپ تو نماز پڑھتے ہیں نا اس میں، آپ سے تو کچھ نہیں لیا نا، پھر آپ کی بات کرنے کیا؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطان۔ آپ کو کیا سہولت دی اس نے، اس سے آپ استفادہ بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں۔ گاڑی اس کے ساتھ پہلے سے موجود تھی، وہ مالدار آدمی ہے، یہ ضروری ہے کہ ہر امام کھائے؟ خدا کی قسم کوئی امام نہیں کھاتا۔ اور اگر کسی کو شک ہے اس بات پر تو ایک پیسہ جیب سے نہ نکالے، ہر وہ آدمی دے جو جس کا اعتماد ہو اور جو اللہ کے لیے دیتا ہو، اور جس کو اعتماد نہ ہو خواہ اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہو، ہر اس شخص کے پیچھے بات کرتا ہو جس کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ بہترین آدمی ہے یہ فضلی صاحب، ایسی بات قطعاً اس سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ باتیں کرنا، غیبت کرنا، آپ نے کتنے دیے ہیں واپس لے لیں، اور اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے مت دیں۔ نماز آپ کا حق ہے، مسجد اللہ کے لیے وقف ہے، آپ نماز پڑھیں اور جائیں۔ آپ یہاں آ کر افطاری کریں، آپ آ کر یہاں درس دیں، 1 ٹکا آپ کا حرام ہو مسجد میں دینا نہ دیں اگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ان باتوں کو اپنا آخرت آپ تباہ نہ کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے نفس کو گھٹائیں، اپنے نفس کو کچل لیں۔ میں بھی کہتا ہوں اپنے نفس کو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب